اور عمران خان تم نے تو اپنی بخشش کے دروازے ہی بند کر دیے ہیں۔ اللہ نے تم کو کتنی شہرت دی، کتنی عزت دی، کتنی دولت دی، بادشاہی دی، تم اس کا ڈر بھول گئے۔ وہ بادشاہی چھین سکتا ہے، چھین لیتا ہے، چھیننے والا ہے آپ سے، کیونکہ آپ باتوں میں حضرت عمر کی باتیں سناتے ہیں۔ حضرت عمر کا انصاف، کیا حضرت عمر مندر بناتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کو جہاں مندر ملتا اس کے سارے بتوں کو توڑتے، عالم اسلام کی روشنی کو پھیلاتے۔ آپ ان حضرت عمر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں؟ پہلے آپ مطالعہ کریں قرآن پاک کا، حضرت عمر علیہ السلام کی زندگی کا، کہ وہ کون سی ہستی تھے۔ آپ نے تو کہا تھا میں نیا پاکستان بناؤں گا۔ ہاں ٹھیک کہا تھا آپ نے، ہم بے وقوف تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ نئے پاکستان میں عالم کفر کو پھیلایا جائے گا، کافروں کو بڑھاوا دیا جائے گا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ جو نیا پاکستان بنائیں گے اس میں انصاف آئے گا، کرپشن کو ختم کریں گے، لوگوں کو سکون ملے گا، روزگار ملے گا، پر نہیں، آپ کے ارادے کچھ اور لگتے ہیں، پر مظالم کیے جا رہے ہیں۔ اور ایسی صورت میں مسلمانوں کا لیڈر مندر بنانے چلا ہے۔ ہم نے اس کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ کفار کا ساتھ دے۔ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے وہ؟ ہمارے مسلمان کشمیری بھائی بہن، ان پر کتنے مظالم ہو رہے ہیں۔ ہندو چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، وہاں مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ صاحب چلے مندر بنانے چلے۔ لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مسلمان مومن لوگ مسجدیں بناتے ہیں تاکہ ان کو اور ان کے والدین کو ایصال ثواب ہو۔ تو عمران خان صاحب اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے ایصال عذاب کی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے شراب، جوا، بت، پانسے برے کام ہیں، اعمال شیطان ہیں۔ تو یہ سب مندر بنا رہے ہیں، اس میں بت رکھے جائیں گے، ان کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ کے خلاف کام ہوا یہ ایسا عمل ہے، شیطانی عمل ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب یہ عمل کروانا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں، مندر بنا کر۔ میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ سنایا ہے، 89 نمبر آیت ہے، پارہ نمبر 7 ہے، جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ بت، پانسے اور جوا، شراب برے اعمال ہیں، اعمال شیطان ہیں۔ تو مندر بنانا کیا ہوا؟ شیطانی عمل۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتی ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔
پارہ نمبر 10 آیت نمبر 16-17 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کا کام نہیں ہے مسجدوں کو آباد کرنا، وہ تو کافر ہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنا تو مومنوں کا کام ہے، جو اللہ سے ڈرتے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کا کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، تو ہمارے عمران صاحب، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بجائے مسجد بنانے کے آپ نے مندر شروع کروا دیا۔ آپ کافروں کے دین کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، جو کافر دن رات مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی سوچ رہے ہیں، آپ ان کے مذہب کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ آپ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی شہرت دی، پوری دنیا میں شہرت دی، عقل دی، دانائی دی، عزت دی، حتیٰ کہ اس نے ایک ملک کا آپ کو بادشاہ بنا کر بٹھا دیا۔ جب اس نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا تو آپ نے صلے میں کیا کیا جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب؟ بجائے کہ اللہ کا کوئی مسجد بناتے، اس کا مقام بناتے جہاں پر عبادت ہوتی، جہاں پر مسلمان بیٹھتے، آپ نے تو ہندوؤں کو اکٹھا کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ کس چیز کا صلہ دے رہے ہیں آپ ان کو؟ وہ ہمارے مسلمانوں کو کھا رہے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، عالم ہند بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ شوق کیوں نہ لگا کہ عالم اسلام بڑھے، اللہ کا اور اس کے رسول کا دین بڑھے؟ ابھی تو آپ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے کافروں کا پائلٹ چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے، امن کی پیشکش ہو رہی ہے۔ اب تو آپ نے مذہب کی پیشکش کر دی، اس کی اجازت ہم بالکل آپ کو نہیں دیں گے، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، میں نے آپ کو ووٹ دیا، اس لیے نہیں دیا کہ آپ کافروں کا ساتھ دیں، ان کے لیے مندر بنائیں، ان کی عبادت گاہیں بنائیں۔ آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں۔ آج کے بعد باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ کو کبھی بھی ووٹ نہیں دوں گا، کیونکہ میں مومن ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ میں ایسے بندے کو کبھی بھی منتخب نہیں کروں گا جو عالم اسلام کو پیچھے چھوڑ جائے اور کافروں کا ساتھ دے، کافروں کی عبادت گاہیں بنائے، جس میں بتوں کی پوجا ہو، جو خدا کو ناپسند ہے، خدا کے رسول کو ناپسند ہے، مومنوں کو ناپسند ہے، وہ کام کر رہے ہیں آپ۔ قرآن کیا کہتا ہے اور بتائیں۔ مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے کے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں۔ اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کافروں سے جہاد کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں جہاد کا کہا جاتا ہے تو زمین سے چپکے رہتے ہو؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے؟ اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتے اور جہاد کے لیے نہیں نکلتے،
ان کو اللہ فرماتا ہے کہ میں بری بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، بری بیماری کا عذاب لاتا ہوں. تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، عورتوں کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، بچوں کو ناحق قتل کیا جا رہا تھا، تو بجائے آپ ان سے جہاد کرنے کے، آپ ان کی مذہب کی پاسداری کرنے لگ گئے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بری بیماری کا عذاب لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کرونا کی شکل میں لایا، پوری دنیا پر لایا، کیونکہ دنیا خاموش تھی، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا. خدا سے ڈرو لوگو. اور عمران خان، تم نے تو اپنی بخشش کے دروازے ہی بند کر دیے. اللہ نے تم کو کتنی شہرت دی، کتنی عزت دی، کتنی دولت دی، بادشاہی دی، تم اس کا ڈر بھول گئے. وہ بادشاہی چھین سکتا ہے، چھین لیتا ہے، چھیننے والا ہے آپ سے، کیونکہ آپ باتوں میں حضرت عمر کی باتیں سناتے ہیں. حضرت عمر کا انصاف. کیا حضرت عمر مندر بناتے؟ کبھی بھی نہیں. ان کو جہاں مندر ملتا اس کے سارے بتوں کو توڑتے. عالم اسلام کی روشنی کو پھیلاتے. آپ ان حضرت عمر علیہ السلام کی بات کرتے ہیں. پہلے آپ مطالعہ کریں قرآن پاک کا، حضرت عمر علیہ السلام کی زندگی کا، کہ وہ کون سی ہستی تھے. آپ نے تو کہا تھا میں نیا پاکستان بناؤں گا. ہاں ٹھیک کہا تھا آپ نے. ہم بے وقوف تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ نئے پاکستان میں عالم کفر کو پھیلایا جائے گا، کافروں کو بڑھاوا دیا جائے گا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ جو نیا پاکستان بنائیں گے اس میں انصاف آئے گا، کرپشن کو ختم کریں گے، لوگوں کو سکون ملے گا، روزگار ملے گا. پر نہیں، آپ کے ارادے کچھ اور لگتے ہیں. آیت نمبر 107، 108، پارہ نمبر 11. تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گرنے والے کنارے پر رکھی، پھر وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس میں اللہ فرماتا ہے جس نے مسجد کی بنیاد، مسجد کی عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کے ڈر سے رکھی، مسجد کی بنیاد کھائی کے کنارے پر رکھی کہ یہ گر جائے یا اس کو نقصان ہو اس عمارت کو، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو آپ نے تو اس سے بھی آگے کام کر دیا. نہ مسجد بنائی، نہ تقوی رکھا، آپ نے تو مندر کی بنیاد رکھ دی. جو مسجد کی بنیاد کھائی پر رکھتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے. تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ آپ اس دوزخ کی آگ کی جلانے کی لکڑی بن جاؤ گے. یہ ہوگا آپ کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے. اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے. اس میں ثابت قدمی کا ذکر کیا گیا ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے.
اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دو مومنوں سے کہ جہاد کریں. جہاد کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر ظلم ہو رہا ہو، عالم اسلام خطرے میں ہو، مسلمان خطرے میں ہو، عورتوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر ظلم ہو رہا ہو، وہاں پر جہاد ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو جہاد کریں. اور اللہ نے ثابت قدمی کا یہ عالم بتایا کہ اگر 20 مومن مسلمان ثابت قدم رہیں تو 200 پر بھاری ہوں گے، اور اگر 100 مسلمان ثابت قدم رہے تو 1000 کافر پر بھاری ہوگا. آپ کی ثابت قدمی کا یہ عالم ہے کہ کافروں کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ آپ نے سوچ لیا کہ اگر میں اسلام کو پورے عالم میں نہیں بڑھا سکتا یا مظلوم مسلمانوں کو کافروں سے نجات نہیں دلا سکتا، اگر آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ کم ہے، اکانومی کمزور ہے، تو مسلمان کا عقیدہ پھر بھی کمزور نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والا، اس کا عقیدہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. باقی اکانومی اور روپے پیسے کی جو بات ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. ہتھیاروں کے بارے میں وہ بھی آیا. ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، بشرطے کہ سمجھو. آیت نمبر 40 پارہ نمبر 10 اللہ فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس ہتھیار کم ہو یا زیادہ، پھر بھی گھروں سے نکل آؤ، جہاد کرو کفار کے خلاف، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. نہیں جہاد کر سکے، نہیں مسلمانوں کو بچا سکے، تم ان پر ظلم ہو رہا نہیں کر رہے ہو تم، تو خاموش ہو جاتے ہیں، خدا سے دعا کرتے کہ وہ آپ کو توفیق دیتا. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی دی ہے ایسے وہ آپ کو توفیق دیتا. عمران خان صاحب، بڑے شرم کی بات ہے، آپ بڑی مسجد بنوا لیتے اسلام آباد میں جہاں پر خدا کا ذکر ہوتا. آپ نے ایسا نہیں کیا، بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالی حکومت نکال لے گا. بادشاہی کے تکبر میں، غرور میں آ گئے ہو، بھول گئے ہو کہ ہم نے آپ کو ووٹ کیوں دیا تھا. اللہ ان مظلوم مسلمان عورتوں، بچوں، بوڑھوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ سب اللہ کی حفاظت میں رہیں جن پر کفار ظلم کر رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ سے، آمین ثم آمین.